ایک عجیب وبا چلی ہے یا ہوا چلی ہے یہ کہنے کی ہر طرف سے اب یہ مسلکی مسئلہ ہٹ گیا، یہ مسلکی بات نہیں رہی کہ صاحب قرآن مجید میں امامت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. آپ اپنے اصول مذہب میں یا اصول دین میں امامت شامل کیے ہوئے ہیں کہ اصول مذہب آپ کا 5 ہے، اول توحید، دوسرے عادل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. یہ کیا قیامت کر رکھی ہے آپ نے؟ قرآن مجید میں تو امامت ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں ہے. کیا جسے کہتے ہیں کیا جرأت ہے، کیا جسارت ہے، کیا غلط بیانی کا ملکہ پیدا کر لیا ہے لوگوں نے. یہ قرآن مجید میں امامت کا تذکرہ ہے ہی نہیں. گویا وہ جناب ابراہیم سے اللہ کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ کس کتاب میں ہے؟ وہ ہے نا کچھ اس طرح کی بات کہ اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ کامیاب ہو گئے تو حق سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم انسانوں کے لیے تمہیں امام بنا رہے ہیں. کچھ بتائیں گے آپ یہ کس کتاب کے جملے ہیں؟ صحیفہ آدم میں ہوگا شاید، ہے حضرت آدم کے صحیفے میں ہے نا یہ، یا صحیفہ نوح میں ہوگا، یا انجیل میں ہوگا، پھر توریت میں ہوگا، قرآن میں تو نہیں ہے. اگر اتنی ہی سی کلپ کسی نے کاٹ کے نشر کر دی جو آج کل لوگوں کی عادت ہے تو ہم کیا کر لیں گے اور آپ کیا کر لیں گے بتائیے. یہ دیکھیے جناب برسر ممبر کیا گستاخی و جسارت ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آیت قرآن میں نہیں ہے. ارے آپ مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ امامت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے، اور پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر امامت نہ ہوتا، کہیں بھی لفظ امام اور امامت نہ آیا ہوتا، تنہا یہ ایک آیت ہوتی تب بھی پورے فلسفہ امامت کے لیے کافی تھی. کیا جرأتیں بڑھی ہوئی ہیں، کیا جسارتیں بڑھی ہوئی ہیں، بنام تفسیر، بنام ترجمہ، بنام تعویل قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، نظام فکر اسلامی تشکیل دے رہے ہیں، اعتقادات انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امامت کا قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں ہے. تو دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یہ آیت کہاں ہے؟ قرآن مجید ہی میں ہے نا کہ اللہ نے آدم کا، حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور پھر بحث آگے مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید میں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن بہرحال امامت الہی عہدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہونے والا منصب نہیں ہے. یہ تو انسانوں کو مل کے خود ہی الیکشن اور سلیکشن وغیرہ سے طے کر لینا چاہیے، اور جو قوم طے کر لے وہ ٹھیک ہے. آجا جب انسانوں ہی کو طے کرنا تھا تو ابراہیم کو امام بنانے کے لیے امتحان اللہ نے کیوں لیا؟
یہ الہی مداخلت کیوں ہے؟ آپ اپنے ملک کا پرائم منسٹر چنتے ہیں یا پریزیڈنٹ منتخب کرتے ہیں یا ایم پی چنتے ہیں یا گورنر چنتے ہیں، چیف منسٹر چنتے ہیں، اللہ امتحان لیتا ہے اس کا۔ آپ اپنی اصطلاح میں انسانوں کا امام کسی کو بنائے تو اللہ امتحان لے گا اس کا۔ آپ کے اصول ہیں، آپ کا دستور ہے، آپ کے اصول ہیں، آپ کے رسوم ہیں، آپ کے رواج ہیں، آپ کی روایتیں ہیں، آپ کی ٹریڈیشنز ہیں، وہ چاہے مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں جو بھی ہوں، آپ چنتے ہیں، آپ اصول بناتے ہیں، آپ مقرر کرتے ہیں، آپ کرسی پہ بٹھاتے ہیں۔ یہاں اللہ صاف صاف اعلان فرما رہا ہے دونوں مقامات پر، لفظ امام کو خلیفہ سے بدل دیجئے تو، لفظ خلیفہ کو امام سے بدل دیجئے تو۔ حضرت آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں اور بنانے والا ہوں آدم کو خلیفہ۔ اور جناب ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، جیسے ہی امامت ملی جناب ابراہیم کو تو بس اس کو ملوکیت میں بدل دیتے کہ اب تو مل گیا عہدہ، تخت مل گیا، کرسی مل گئی، عہدہ مل گیا، منصب مل گیا، تو اب میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو بناؤں گا، اور پھر اس کو کہہ دوں گا وہ اپنے بیٹے کو بنائے گا، اور اس سے کہہ دوں گا وہ اپنے بیٹے کو بنائے گا، اور ایک ڈائنیسٹی قائم ہو جائے گی۔ دیا اس نے، اور جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے، یا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، یہ نہیں کیا کہ بس اب عہدہ مل گیا تو خاموش بیٹھے رہو، جب تک تم زندہ ہو زندہ ہو، جب جانے لگنا تو اپنے بیٹے کے لیے بیعت لے لینا سب سے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں بھی امامت ہوگی یا نہیں؟ مجھے تو امام بنایا، میری ذریت میں بھی امامت عطا فرما۔ تو اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھئی تمہیں بنا دیا۔ اب یہ بار بار سوال کاہے کا ہے؟ جب جانا، دنیا سے اٹھنا، جب ہم تمہیں بلائیں گے اپنے پاس تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دینا، جانشین بنا دینا، بیعت لے لینا۔ یہ نہیں اختیار دیا، نہ صرف یہ کہ اختیار نہیں دیا، وعدہ بھی کیا، اور مشروط وعدہ، وعدہ کیا اور مشروط وعدہ۔ وہ کیا مشروط وعدہ تھا؟ یہیں سے ہمارے اعتقاد کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ کسی ملک کا جیسے دستور ہوتا ہے نا، دو بالکل متحارب قوتیں ہیں، دو افراد ہیں یا دو انجمنیں ہیں یا دو احزاب ہیں، اور بیچ میں دستور ایک ہے۔ یہ کہتا ہے اس نے دستور توڑا، یہ کہتا ہے اس نے دستور توڑا۔ ہر ملک میں یہ ہے، یہ اپنے انداز سے دستور کو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ بھئی قرآن تو درمیان میں ہے، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، کوئی اپنے انداز سے اس کی ترجمانی اور تفسیر و تعویل کرے، مگر ہمارے سامنے الفاظ ہیں اور ہم واشگاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی تعویل مرجوح قول کو راجح نہیں بنا رہے ہیں، ہم صرف لٹرلی الفاظ کا واضح ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، امتحان لینے کے بعد بنایا۔ اور کب بنایا؟ جب نبی پہلے بنا چکا تھا، رسول پہلے بنا چکا تھا، خلیل پہلے بنا چکا تھا۔ اس کے بعد امام بنایا، اور پھر جب جناب ابراہیم بت شکن، ابراہیم ابو الانبیاء، ابراہیم بزرگوار، جناب ابراہیم نے جب کہا کہ
یا رب ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت سے، تو کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، پھر اس پر پھر الفاظ پہ غور کر لیجئے، کہاں تک تعویل کریں گے؟ کہاں تک تعویل کریں گے کہ امامت کا منصب الہی نہیں ہے؟ پہلی بات یہ کہ جناب ابراہیم کو امامت عطا فرمائی اس نے امتحان لینے کے بعد۔ دوسری بات کہ جناب ابراہیم نے اسے عطائے الہی سمجھا اور اسے اپنی میراث نہیں بنایا، امانت سمجھا، امانت، اس عہدے کو عہد سمجھا، اور اس کے بعد جب طلب کیا پروردگار سے کہ میری ذریت میں بھی امامت ہو، تو پروردگار نے ایک شرط لگا کے عہدہ دینے کا وعدہ جب کیا تو وہاں صرف یہ نہیں کہا ہاں یہ عہدہ ملے گا، عہدی، عہدی، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ خدا کہہ رہا ہے امامت میرا منصب ہے، امت کہہ رہی ہے الہی منصب نہیں ہے۔ بھائی بات بالکل علم نشرہ ہے کہ نہیں؟ آجا اس موقع پر جو علم نشرہ میری زبان پہ آیا ہے، آیا تو تھا محاورتاً، پھر یاد آ گیا کہ وہ سورہ علم نشرہ جو ہے وہ بھی امامت ہی کے بارے میں ہے۔ اور اس میں بھی دلالت سورہ کی تہ در تہ ہے۔ اسے خطابت نہ سمجھیے گا، اسے شاعری نہ سمجھیے گا، دلالت آیات کی تہ در تہ ہے۔